کا جو ہے وہ متقاضی نہیں ہے؟ کیا 2018 کے اندر وہ الیکشن کہ جس کے حوالے سے انہوں نے شروع میں تھوڑا سا واویلا مچایا، وہ بھی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ بیچارے بما اہل و عیال ملک کو لوٹا کرتے تھے، اب کی بار صرف 15 کے بجائے 1 یا 2 خاندان کے ممبر صرف ایم این اے اور ایم پی اے ہیں، ورنہ 15 افراد خواتین و حضرات ان کے خاندان کے ہوتے تھے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر سینٹر، ان کے علاوہ اور کسی نے شور نہیں مچایا دھاندلی کا۔ اور پھر جو دھاندلی کے حوالے سے 1% بھی کوئی پروف دینے کو تیار نہیں ہوئے، نہ ان کے پاس موجود تھے، جیسے 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے ہزاروں لاکھوں ڈاکومنٹس جو ہے وہ پیش کر دیے کہ کس کس انداز سے فارم 12، 13، 14، 15 اس کے اندر کیا کیا 2 نمبری کرپشن، یہ ساری کی ساری عدالت میں پیش کر دی۔ یہ ایک سنگل ڈاکومنٹ نہیں لائے، نہ عدالت کے اندر، نہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جانا کوئی سیریسنس شو کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے شفاف الیکشن تھا 2018، اور اس میں جو لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا اس کو تو یہ عزت دینے کو تیار نہیں، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا 2018 کے الیکشن کے مینڈیٹ کو، اور یہ کس منہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے یا جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کروائی جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5th جنریشن وار کی جو پہلا ٹول ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جائے، انہوں نے وہ کام سر انجام دیا۔ دوسرا، انہوں نے عدالتی اداروں کو ٹارگٹ کیا۔ پچھلے 5-6 سالوں میں دن رات ایک کر کے پاکستان کے عدالتی اور تحقیقاتی اداروں نے دونوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ ان عدالتی اور تحقیقاتی اداروں نے، جس میں نیب کی عدالت ہے، جس میں سیشنز کی عدالتیں ہیں، جس میں ہائی کورٹ ہے، جس میں سپریم کورٹ ہے، انہوں نے دن رات ایک کر کے فاضل ججز نے جے آئی ٹیز کی صورت میں، انویسٹیگیشن کی صورت میں جو سبمیشنز آئیں، جو کنکلوژنز آئیں، انہوں نے فیصلے دیے۔ تو انہوں نے برملا اس اعلامیے کے اندر اور اس 1 گھنٹے کی الطاف حسین 2 کی جو تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے عدالتی سسٹم کو اور پاکستان کی عدلیہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا، اور پوری دنیا کے سامنے یہ میسیج دیا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ نہ کوئی عزت رکھتی ہے، نہ کوئی وقار رکھتی ہے۔ یہ بھی 5th جنریشن وار کا ایک دوسرا ہتھ کنڈا ہے۔ تیسرا ہتھ کنڈا جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت انڈین را، مودی، اجیت دیول اور جناب آپ کی میجر گورو آریہ کی طرح کے جتنے کریکٹر اور ایکٹر اور فیکٹر ہیں جناب انڈین اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کی افواج کو، فوج کو اور سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کیا، اور مکمل طور پر ان کے چہرے سے، ان کے لب و لہجے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انڈین اسٹیبلشمنٹ کا اور انڈین را کا کوئی بندہ بول رہا ہے۔ وہی الفاظ میجر گورو آریہ نے آج سے 1.5 2 مہینہ پہلے ایک ویڈیو ریلیز کر کے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا سی پیک کے تناظر میں، جس کو آگے پھر لے کر کچھ لوگوں نے جناب اس کو ہائپ کریٹ دی۔ ایگزیکٹلی وہی پلی الطاف حسین 2 میاں محمد نواز شریف صاحب نے لی، صرف فوج کو ملائن کرنے کے لیے، ریگریٹ کرنے کے لیے، ریپروچ کرنے کے لیے، اور پاکستان کی سیکورٹی اداروں کو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں امن ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان میں سکون ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر کووڈ-19 کا خاتمہ ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے اوپر قابو ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر میں اور آپ سکھ اور چین کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر ہم رات کو سکھ کے سکون کی نیند سوتے ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ وہ آپریشن رد الفساد ہو، وہ آپریشن ضرب عزم ہو، وہ پاکستان کی افواج کے جوان اور افسران کہ جو خط اول میں 40 سینٹی گریڈ کے اندر اپنا خون پسینہ اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میرے اور آپ کے ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ہمیں عزت، وقار اور سکون اور اطمینان دینے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن الطاف حسین 2 نے اپنی اس تقریر کے اندر اور اس اے پی سی کے اندر 5th جنریشن وار کے اس تیسرے ٹول کو استعمال کیا۔ اس کے بعد میں نے تو اے پی سی سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ جس کام پہ بیگم صفدر روان صاحبہ ہاتھ ڈالیں گی، اور یہ میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں، نجومی تو نہیں ہوں لیکن زندگی گزری ہے اس دست کی سیاہی میں سیاست کی،
اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ پچھلے 5 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے جس کام میں ہاتھ ڈالا، اپنے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے، اور کچھ دفعہ تو پاکستان کے لیے بھی، جس میں وہ نیوز لیگ شامل ہے، رسوائی جگ ہسائی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اس اے پی سی میں بھی اگر بیگم صفدر امان صاحبہ آئیں گی تو حاصل وصول، رسوائی اور جگ ہسائی ہوگی۔ وہی ہوا، اور آپ کے سامنے آ گیا کہ پھر اس اے پی سی کے اندر انہوں نے جو تقاریر کی اور جو باتیں کی، اور پھر پچھلے 2 دن سے اور کل جناب بیگم صفدر امان صاحبہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جمہوریت کے اندر فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، جی ایچ کیو میں نہیں۔ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن آدھی بات کی، آپ پوری بات کرتی۔ پوری بات کیا تھی؟ کہ جمہوریت کے اندر فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں۔ 2008 سے لے کے 2018 تک 24 ملاقاتیں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب 24 ملاقاتیں رات کے اندھیرے میں نہیں کرتے۔ آپ پوری بات کرتی، اور یہ 24 ملاقاتیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوئیں 2008 سے لے کے 2018 تک، یہ بات پوری کر دیتی۔ پھر اس کے علاوہ آج میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کروں گا، جو انہوں نے کہا جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہوتا اور جمہوریت کے اندر وہ نہیں ہوتا۔ جناب والا، جمہوریت کے اندر خاندانی سیاست بھی نہیں ہوتی، جمہوریت کے اندر خاندان بھی نہیں ہوتے۔ مجھے دنیا کے کسی ملک کے اندر، امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے کسی ملک کی جمہوریت بتا دیں جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہو، کہ جہاں پارٹیز کے اندر اور ملکوں کے اندر خاندان جو ہے نا وہ حکمرانی کر رہے ہوں، جہاں پر ورکر کو اپنی پارٹی کے اندر جگہ بنانے کے لیے پارٹی لیڈر، اس کی امی جی، اس کے ابا جی، اس کے بیٹے، اس کے بیٹیوں، اس کے بھتیجوں، اس کے بھانجوں، اس کے چاچے، اس کے ماموں کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے دن اور رات ایک کرنا پڑتا ہو۔ جمہوریتوں کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ پارلیمانی جمہوریت کے اندر کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی خاندانی سیاست نہیں ہوتی۔ پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر کوئی وزیر اعظم اور صدر کی بیٹی کا اور بیٹے کا کوئی عزت اور وقار ٹیسٹیفائیڈ یا ریکٹیفائیڈ یا آئین اور قانون کے مطابق ڈکلیئرڈ نہیں ہوتا۔ بارک اوباما کی بیٹی جو ہے وہ برگر والی دکان کے اوپر نوکری کرتی ہے۔ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ کی طرح کے 2.5 لاکھ کے جوتے اور جناب 5-10 لاکھ کی وہ جناب گھڑیاں پہن کے وہ شوبازیاں نہیں کرتی۔ آپ کی طرح آپ کے والد صاحب وزیر اعظم ہو اور آپ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بغیر کسی سرکاری ڈیزگنیشن کے آپ آفیشیل میٹنگز چیئر کر رہی ہوں، آپ جناب عالمی سطح کے اوپر جتنے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہوں۔ جمہوریتوں کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی مطلب کی جمہوریت آپ بیان مت کریں۔ اور پاکستان ایک ڈیفینسو ریاست ہے، پاکستان ایک دفاعی ریاست ہے۔ پاکستان کے اندر سیلاب آئے تو فوج، پاکستان کے اندر زلزلہ آئے تو فوج، پاکستان کے اندر کراچی میں پانی آئے تو فوج، پاکستان کے اندر نالوں کی صفائی کرنی ہو تو فوج، پاکستان کے اندر آپ کی جناب مردم شماری کرنی ہو تو فوج، پاکستان کے اندر ہاؤسنگ کے ادارے چلانے ہو تو فوج، پاکستان کے اندر پولیو کی کمپین چلانی ہو تو فوج، پاکستان کے اندر ہر کام دہشت گردی ختم کرنی ہو تو فوج۔ تو سیاستدان یہ کرپٹ اور بددیانت یہ کرے موج، کبھی اقربا پروری کی موج، کبھی منی لانڈرنگ کی موج، کبھی ٹیٹیز کی موج، کبھی جعلی اکاؤنٹس کی موج، کبھی ایان علی کی موج، کبھی تیفی بٹ کی موج، کبھی جناب یہاں پر 4-4 6-6 باریاں لینے کی موج۔ تو آپ کریں موج اور کام کرے فوج، اور پھر اس کے بعد آپ کریں اس کے اوپر تنقید۔ آپ کو شرم آنی چاہیے بیگم صفدر امان صاحبہ۔ اور آپ نے جو کل بات کی، اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے بات کی، اس کے 1 گھنٹے بعد پاکستان کے میڈیا نے اور ISPR نے سارے کا سارا کٹا کٹی نکھیڑ کے رکھ دیا۔ آپ خاموشی سے جا کے اپنے لیے ملاقاتیں کریں، رات کے اندھیروں میں آپ ملاقاتیں کریں، اور باہر آ کے آپ جو ہے وہ فوج کے اوپر تنقید کریں، ملک دشمن طاقتوں کی یا وہ شے کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی یہ جمہوریت کے اندر GHQ نہیں تو پارلیمنٹ، تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے اندر
خاندانی سیاست بھی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، شہباز شریف صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، عجیب و غریب پریس کانفرنس تھی. کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں. شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب کی خواہش نہیں ہے، یہ آپ کی لازوال، تابناک، بے مثال، انتھک اور جذبات کے اوپر مبنی بے مثال کرپشن، بددیانتی، ٹکے ماری اور پیدا گیری اور نوسر بازی اور اقربا پروری ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے عدالتی اور احتسابی اداروں کی ضرورت ہے کہ آپ گرفتار ہوں. 9.5 ارب روپیہ تو صرف رمضان شوگر مل کے اندر آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے. 16 ملزم ہیں، ان میں سے 5 وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. اور میں حیران ہوں اس شخص کے اوپر ایک ڈھیلا، ایک پائی، ایک آنا کرپشن کی ہو. پاکستان کی عوام تنگ آ گئی ہے ان کی ڈھیلا پائی اور آنا کے، یہ جو 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 والا پاڑا پڑتے ہیں نا، جو سمجھ سے باہر ہے. پاکستان کی عوام کو بھی نہیں سمجھ آیا ہوگا یہ 2 دونی 32 اور 4 دونی 36. بالکل اسی طرح یہ ایک آنا، ایک پائی اور ایک ڈھیلے کا ان کا نعرہ بھی سمجھ نہیں آتا. وہ کوئی شرم کی انتہا ہوتی ہے. جس وقت تم یہ بات کر رہے ہو اسی وقت ٹی وی چینل چلا رہے ہیں کہ آپ کے 5 وعدہ معاف گواہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کتنے کروڑوں روپے ادھر آئے، کتنے کروڑوں روپے ادھر گئے، کتنے آپ نے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، کتنے ارب روپے کی لوٹ مار کی. 9.5 ارب روپے کی رمضان شوگر مل کے اندر منظور پاپڑ والا پوری سٹوری سنا رہا ہے، مشتاق چینی پوری سٹوری سنا رہا ہے، آپ کے جناب نثار گل، مسرور احمد، یہ ساری کی ساری سٹوریاں، یہ جے آئی ٹیز، پاکستان کے ٹاپ کلاس کی ایجنسیز کے ٹاپ کلاس آفیسرز 2 سال لگا کر آپ کی ایک ایک کرپشن کو جو ہے وہ بے نقاب کر چکے ہیں. اور آپ لگے ہوئے ہیں جناب ایک ڈھیلا، ایک پائی، ایک آنا. خدا کا واسطہ ہے یار، کوئی شرم کی انتہا ہوتی ہے، کوئی دھوکہ دہی کی انتہا ہوتی ہے، کوئی چیٹ کرنے کی انتہا ہوتی ہے، کوئی آنکھوں میں مرچیں جھونکنے کی انتہا ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اس شہباز شریف صاحب کی ان باتوں کو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہونے لگے ہیں اپنی اس کرپشن اور بددیانتی کے جو کیسز چل رہے تھے وہ اب منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں. منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے اب یہ جلد ہی گرفتار ہوں گے اپنی اس کرپشن اور بددیانتی کے کیسز کی وجہ سے. انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی کل تقریر کر کے، اور کہا جناب عمران خان صاحب کی خواہش ہے. بھائی جان، عمران خان صاحب کی کوئی خواہش نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ان اداروں کے ساتھ، احتسابی اداروں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی اپوائنٹمنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب، جو آپ کے ذاتی ملازم ہیں، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایز اے وزیر اعظم، اور قائد حزب اختلاف جناب خورشید شاہ صاحب، جو آصف زرداری صاحب کے اور آل زرداری کے ذاتی ملازم ہیں، انہوں نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے انہوں نے جناب یہ نامینیٹ کیا تھا جسٹس جاوید اقبال صاحب کو. یہ جتنے ڈی جیز نیب کے ہیں، جتنے ڈائریکٹرز ہیں، حتیٰ کہ نائب قاصد بھی، ایک چپڑاسی بھی جو ہے وہ ہم نے بھرتی نہیں کیا. تو یہ آپ کے بنائے ہوئے جناب ادارے ہیں، یہ آپ کی لگائی ہوئی اپوائنٹمنٹس ہیں، اور انہوں نے محنت کر کے آپ کی کرپشن اور بددیانتی کو پکڑ لیا. تو اس پہ اب آپ سیاسی شہید ہونے کی کوشش مت کریں. پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ آپ اپنی کرپشن اور بددیانتی کی وجہ سے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں. اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کی عوام وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں حقیقی جمہوریت یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن ہو، 2013 کا الیکشن ہو، ایک ٹکٹ بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے کسی رشتہ دار کو نہیں دیا گیا. ایک ٹکٹ بھی کسی چاچے، مامے، تائے، بھانجے، بھتیجے، دد پوترے، بیٹے، بیٹی، کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. آج 2018 کے الیکشن کے بعد کی اسمبلیاں قائم ہیں، مجھے سنگل ایک رشتہ دار بتا دیں جو سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا رشتہ دار ہو. یہ ہے پارلیمانی جمہوریت بیگم صفدر امان صاحبہ، یہ ہے یورپ اور امریکہ کی جمہوریت، یہ ہے حقیقی جمہوریت. اس جمہوریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، عوام کو آگے لے کے آنا ہے. اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی پچھلی ساری اسمبلیوں کے اندر 30 35 ٹکٹ جو ہے وہ آل شریف کے خاندان کے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً سارے کے سارے ایم این اے، ایم پی اے، سینٹر، وزیر اور مشیر ہوتے تھے. بیگم صفدر امان 2013 کے بعد ڈی فیکٹو وزیر اعظم تھی.
حمزہ شہباز پنجاب کے اندر ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ تھا. یہ کون سی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں؟ ان کے منہ سے جچتی ہے؟ ان کو تو شرم آنی چاہیے جمہوریت کی بات کرتے ہوئے. ان کو تو شرم آنی چاہیے جمہوری اقدار کی باتیں کرتے ہوئے. جمہوریت جو ہے خاندانی سیاستوں کو نہیں مانتی, خاندانوں کو نہیں مانتی. جمہوریت خاندانی سیاست کو مانتی ہے آٹوکریسی, خاندانی سیاستوں کو مانتی ہے بادشاہت, خاندانی سیاستوں کو مانتی ہے شہنشاہیت. تو جناب آپ تو شہنشاہ ہیں, آپ تو بادشاہ ہیں, آپ تو آٹوکریٹ ہیں, آپ جمہوری لیڈر نہیں ہیں. اور آخری بات میں بیگم صفدر امان صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو ایڈوائز دوں گا کہ اب آپ, بیگم صفدر امان صاحبہ سے تو ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے میں نے ایک بات کہہ دی ہے, جتنا بولیں گی, جتنا بھاگ دوڑ کریں گی, رسوائی جگ ہنسائی آپ کے کھاتے میں آئے گی. اور شہباز شریف صاحب جتنا جھوٹ بولیں گے, جتنا فریب کریں گے, اتنا آپ جو ہے وہ اپنی کھودی ہوئی جو آپ کی سیاسی قبر ہے اس کے اندر آپ گھسیں گے. اچھا چوہان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے بات کی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ سیکنڈ الطاف حسین بن گئے ہیں, تو الطاف حسین پر مقدمہ درج ہوا تھا, کیا حکومت جو ہے نواز شریف کے خلاف بھی شرانگیز تقریر پر مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے؟ اچھا سر, اسی پہ ایک اور لے لیں, آپ تقریری بات کریں. آپ کے منسٹر شبلی فراز صاحب ہیں, اگر وہ تقریر نہیں رکوا پائے تو پھر یہ کس کی منشا پہ تقریر ہوئی ہے؟ چلیے. اچھا اس پہ بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بڑی اچھی موو کی کہ اس مفرور اور مجرم کی تقریر آن ایئر ہونے دی. وجہ یہ تھی, ساروں کو پتہ ہے اور وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ تقریر کرے گا, اپنے اوپر خودکش حملہ کرے گا ہی کرے گا. یہ صاحب تقریر کریں گے, اپنے پارٹی کے اوپر خودکش حملہ کریں گے ہی کریں گے. یہ تقریر کریں گے تو شہباز شریف صاحب کی 2 سال کی محنت, جو بڑی عیاری مکاری چلاکی کے ساتھ جو اپنی ارینجمنٹ کرنے لگے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کی, اس کا بیڑا غرق کریں گے ہی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر جو آن ایئر ہوئی ہے وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو پتہ چل گیا ہے. 2 مہینے پہلے میجر گورف آریہ نے جو تقریر کی, را کے ڈائریکٹر نے, جس نے ایک اپنی تقریر جو ہے وہ اپلوڈ کر کے بھیجی تھی کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے فرقہ وارانہ فساد کروانے ہیں. اس سے پہلے یہ انہوں نے یہ تقریر بھیجی تھی, یہ سی پیک کے خلاف, جنرل سنگھ باجوہ صاحب کے خلاف اور باقی پاک فوج کے خلاف, ایگزیکٹلی وہی لکھی ہوئی تقریر. اور پھر آج میں یہ بھی بتا دوں, لیڈنگ ٹی وی چینل ہے جس نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا تھا جب یہ یہاں سے گئے, انڈین را کا سابق سربراہ وہ ان کو ملا لندن کے اندر. اس پہ میں نے 4-5 دن جناب ٹی وی چینلز پہ بھی چلا, اور پاکستان کے سب سے لیڈنگ ٹی وی چینل نے اس کو بریک کیا تھا. تو یہ جو زبان بول رہے ہیں الطاف حسین 2 صاحب, یہ بنیادی طور پہ ادھر سے ساری مینیج ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ فوج اور سول ادارے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور بقا کے لیے اور سربلندی کے لیے ایک پیج کے اوپر پوری دلجمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ ہضم نہیں ہو رہا, ورنہ اس سے پہلے تو یہ لوگ اقتدار میں تھے, ہر چیف آف دا آرمی اسٹاف کے ساتھ اس کی لڑائی نواز شریف صاحب کی, ہر چیف جسٹس کے ساتھ اس کی لڑائی, ہر ادارے کے ہیڈ کے ساتھ اس کی لڑائی. اب کی بار وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں, وہ پاکستان کا ہیرو ہے, وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے پاکستان کا ہیرو ہے. اس نے پاکستان کو پچھلے 40 سالوں میں ہمیشہ معاشرتی, معاشی, ثقافتی, کھیل کے میدانوں میں وکٹری سٹینڈ پہ نمبر 1 لانے کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے. تو جو پاکستان کا ہیرو ہوگا وہ پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا اقتدار کی سیٹ پہ بیٹھ کے کہ پاکستان کی بنیادیں کمزور ہوں. تو آج یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. لیکن آپ نے جو کہا انشاءاللہ نواز شریف صاحب کو, میں نے تو پہلے کہا تھا ریپرکشنز بڑے سخت آئیں گے, نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ واپس لائیں گے. جی ستی صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ آپ چند ایسے حکومتی شخصیات میں شامل ہوتے ہیں کہ جو بھرپور انداز میں ملک کا جو ہے پاکستان حکومت کا دفاع کرتے ہیں, اپنا موقف دیتے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ آپ کے ساتھ, کچھ لوگ ایسے ہی مختلف انداز میں آپ کی حکومت کے اندر ہی کہ وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جیسے کہ وہ جو انداز جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کے لیے, کیونکہ آپ تو آفیشلی اسپوک پرسن ہیں گورنمنٹ کے, اس پہ ایک بتائیے گا, اور ساتھ ہی بتائیے گا کہ یہ جو سارا ماحول تیار ہو رہا ہے, یہ سینٹ کا جو الیکشن آ رہا ہے, یہ سینٹ کے الیکشن کی تیاری کیا آپ کو, کیونکہ آپ کا آگے مارچ میں جو الیکشن ہونا ہے اس میں آپ کو زیادہ, آپ کی زیادہ سیٹس ہوں گی, تو کیا اس کو ختم کرنے کے لیے سارا یہ پلان کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں منصور ستی صاحب نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سینٹ کا الیکشن ہے. FATF کے بل میں آپ نے دیکھ لیا کہ سینٹ میں ہمیں ناکامی ہوئی کیونکہ ہم وہاں پہ اقلیت میں ہیں. اب اس الیکشن کے بعد جو آپ کا 2021 کا ہے سینٹ کا مارچ کا, اللہ پاک کے کرم سے ہم ہوں گے اکثریت میں, اور ان کے پاس ٹوٹل الطاف حسین پارٹ 2 کی جو پارٹی ہے, ٹھیک ہے جی, نااہل پارٹی, نااہل لیگ, نون لیگ نااہل لیگ, ان کے پاس ٹوٹل 6 سیٹیں رہ جائیں گی. اب جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جناب اٹھ کے جناب سینٹ کے اندر آنا اور گالی گلوچ تک, یہ مشاہد اللہ کی طرح کے جو بدتمیز لوگ اور پھر باقی مختلف قسم کے جو سینٹ کے اندر روزانہ تماشا بنا ہوتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کی سیاست تقریباً 90% بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی پاکستان کے سیاسی میدان سے. تو بات ستی صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے. اصل جھگڑا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے شاید وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے خواب میں چھچڑے, اور احمقوں کی جنت اور الوؤں کی بہشت میں رہتے ہوئے یہ انہوں نے جناب ازیوم کیا ہوا ہے کہ شاید کوئی ہم کچھ نتیجہ نکال لیں گے. نہیں جناب, آپ جیسے کرپٹ اور نااہل 5 سال پورے کر سکتے ہیں تو عمران خان جیسا اہل آدمی جناب وہ کیوں نہ 5 سال پورے کرے. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر, لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کس حد تک سے امید ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں, جبکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بھی کوئی ایسا ٹریٹی ایگریمنٹ نہیں ہے جس کے تحت برطانیہ انٹرپول کے ذریعے بھی پاکستان کو اس کو واپس کرے. کیا کہیں؟ اچھا, پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزموں کی جو ہے وہ لین دین کے اوپر شاید نہیں ہے, جو میری انفارمیشن ہے. یہ تو مجرم ہے, یہ تو مجرم ہے نا. اور میں اکثر ایک فکرہ کہتا ہوں, ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ, سمپلیفائڈ مجرم, طے شدہ مجرم, سکہ بند مجرم, سپریم کورٹ سے لے کے احتساب عدالتوں تک, یہ تو مجرم ہے. تو یہ مجرم پھر عدالتوں کا مفرور بھی ہے, ریاست کا مفرور بھی ہے, اپنے بھائی کا مفرور بھی ہے. وہ بھائی نے بھی گواہی دی ہوئی ہے, وہ الگ بات ہے ایک دن مکر گئے کہ میں کتوں دیتی ہے نا, میں کہڑی دیتی, ٹھیک ہے. وہ اگلے دن پھر میں پورا ان کا ایفیڈیوٹ لے کے آیا تھا, دکھایا تھا. تو جناب عدالتیں اور پاکستان کی ریاست سارے مل کے انشاءاللہ پورا میکنزم کریں گے, ان کو واپس لائیں گے. جی جناب. واپس نہیں آ سکتے اور نہ ہی نواز شریف کے بارے میں جو نظر آ رہا ہے بظاہر صورتحال ہے. اچھا, میں ویسے آپس کی بات بتاؤں, یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ حکومتی رائے نہیں ہے. یہ باہر رہیں گے, صبح اٹھیں گے, آپ ٹی وی چینل آن کریں گے, جناب اینکر تجزیہ نگار چھتر لتر پریڈ شروع کر رہے ہوں گے. جناب کدھر ہے جی نواز شریف, مفرور کدھر ہے جی, اشتہاری کدھر ہے جی, فلاں کدھر ہے, پھر تجزیے آئیں گے. رات آپ سوتے ہوئے جب آپ بند کریں گے ٹی وی تو یہی تبصرہ ہو رہا ہوا, نواز شریف صاحب مفرور. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں پچھلے 5 سالوں میں, چاہے واشنگٹن پوسٹ ہو, نیو یارک ٹائم ہو, گارڈین ہو, ٹویٹر ہو, ڈیلی میل ہو, جتنے آپ کے انٹرنیشنل میگزین اور اخبارات ہیں اور جتنے پاکستان کے, اس میں چور, ڈاکو, کفن چور, ہر ایک قسم کا جناب ان کو ٹیگ ملا, لقب ملا. ایک اشتہاری اور مفرور کا رہ گیا تھا, وہ بھی مل گیا. تو میں کہتا ہوں آئیں گے تب بھی ان کے لیے رسوائی ہے, نہیں آئیں گے تب بھی آئی ہے. وہ دیسی سٹائل میں بتا دوں, جو آپ کا پٹواری سٹائل ہے, وہ پٹواری سٹائل میں جناب اگوں چک تو پچھوں لت, بس یہ ان کا ماحول ہے. جی صالح ظفر صاحب, صالح صاحب یہ بتائیے گا, سوری صالح کہہ گئے ہوں. اچھا آپ کام کر رہے ہیں, چیخیں نکلوا دی ہیں آپ نے اپوزیشن کی, بہت اچھا ماشاء اللہ. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیا پریزنٹ کیا کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے جس کا غربت سے برا حال ہو چکا ہے, وہ کیا کرے کہ اس کو تو ان لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ تو صبح گھر سے نکلتا ہے, کما کے لے کے جاتا ہے اور کھاتا ہے. اس کے لیے کیا چیز آپ کہیں گے کہ اس کے لیے آپ نے 2.5 سالوں میں کیا؟ پنجاب کے اندر 52 لاکھ خاندان ہیں کہ جن کو پچھلے 2 سالوں میں 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے. اور یہ جو مالی سال اگلے سال 30 جون 2021 تک 72 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ مل جائے گا. پہلی چیز. دوسری چیز, آپ نے کہا ان سے لینا دینا نہیں. سر ان سے کیوں نہیں لینا دینا, انہی کی وجہ سے تو یہ سارے معاملات آئے ہیں, انہی کی وجہ سے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال رکھ دوں, 48 ارب ڈالر پہ پرویز مشرف صاحب چھوڑ کے گئے قرضے جو 60 سال کے بنتے تھے, 60 سالوں کے, 10 سالوں میں 95 ارب ڈالر ہو گئے.
10 सालों में इन्होंने 40 अरब डॉलर का मजीद बर्डन पाकिस्तान में डाल दिया। 2008 में परवेज मुशर्रफ साहब 38 अरब डॉलर की बरामदात छोड़ के गए, ये 20 अरब डॉलर तक 10 सालों में ले आए, 18 अरब डॉलर नीचे। आपके मुशर्रफ साहब तकरीबन 48 अरब डॉलर की दरामदात छोड़ के गए, ये 65 अरब डॉलर तक जो है वो दरामदात ले गए। जनाबे वाला, इस पाकिस्तान की इकॉनमी का चाहे आप मैक्रो, माइक्रो, अवामी, देसी, जिस अंदाज की इकॉनमी का भी तस्करा करेंगे उसका सत्यानाश तो इन्होंने फेरा है। तो इनसे पूछना तो है, अदालतों ने भी, रियासतों ने भी, माशरे ने भी, हमने भी। बाकी कोविड-19 अगर ये 8 महीने का हमारा क्राइसिस ना होता तो आपको ब्लंटली और ओपनली नज़र आ रहा होता कि जो हम इमरान खान साहब की क़यादत में इनकी हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलने के बाद आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 3 साल रहते हैं, इन 3 सालों के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में आवाम की तामीर और तरक्की और बेहतरी के लिए अपना पूरा किरदार अदा करें। आखिरी सवाल, आपके महबूब सियासतदान ने अस्करी क़यादत और पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात पब्लिक की, क्या समझते हैं फौज को बदनाम करने की साजिश नहीं है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप पे भी इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि आपने एक निजी चैनल में एक खातून एंकर भर्ती कराई और उस चैनल को 10 लाख रुपया मंथली इश्तिहार की मद में दे रहे हैं, जबकि वो चैनल अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है आपने ये इल्ज़ाम लगाया है, आपके पास कोई प्रूफ है तो मुझे बता दें। और किसी को नौकरी देने की बात है तो नौकरी देना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने आपकी इत्तला की अर्ज़ है 70-75 लड़कों और लड़कियों को नौकरियां दिलाई हैं, जो आपकी मैस कम्युनिकेशन में जिन्होंने मास्टर किया और एमफिल किया है। मैंने 2 सालों में एक अपना भतीजा, भांजा और अपने ख़ानदान का एक बच्चा भर्ती नहीं कराया। मैंने 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख की तनख्वाह के ऊपर एक मिनट सुन लें, मैंने 70 के करीब बच्चे और बच्चियाँ यंग जो पास आउट हुए हैं मैस कम्युनिकेशन के, मैंने उनको भर्ती करवाया। जी जनाब, बड़ी आखिरी देखो, शेख रशीद साहब के हवाले से आपने सवाल पूछा है। शेख रशीद साहब ने बिल्कुल ठीक बेनकाब किया है। जब आप पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान के फ़ौजी अदारों को कि जो अपनी खून पसीना एक करके मेरे और आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हो, आप उनकी हैसियत को और उनके अदारे की क्रेडिबिलिटी को मशकूक करेंगे तो फिर बताना तो पड़ेगा कि भाई जी आप क्या क्या मुलाकातें करते रहे। आप देखें ना, उन्होंने बात की तो अगली बात खुली ना ज़ुबैर साहब की, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बात अगर शेख रशीद साहब ना करते ये वाली शहबाज शरीफ साहब की और इसकी, तो मोहम्मद ज़ुबैर की बात भी जो है वो ढकी छुपी रहती। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब कुछ ज़्यादा ही सियाणे हैं, वो कोई ना बहुत ज़्यादा सियाणपुना दिखाते हैं। कहते हैं जी असद उमर साहब के बेटे की शादी, वो बेटे की शादी हुई साल हो गया है, आपने मुलाकातें की हैं पिछले 1 महीने में, तो ज़्यादा चालाकी ना दिखाएं। आप इतने सियाणे नहीं हैं, आपसे ज़्यादा सियाणे जो है इस पाकिस्तान के मीडिया और सियासतदान जो है सियासत के अंदर लोग मौजूद हैं। आपको बाकायदा बेगम सफदर अवान साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने भेजा था कि जाओ जाके हमारे मामलात को सीधे करो। आगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI ने एक इखलाकी और असूली बात करके शटअप कॉल दे दी कि ये पार्लियामेंट के मसले हैं और अदालतों के मसले हैं, वहाँ जाके सार्ट आउट करें। बहुत शुक्रिया।